السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ عید میلاد النبی کے نام پر اس سال کن کن برائیوں نے جنم لیا اور کن کن گمراہیوں کو مسلمانوں نے اپنایا؟ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کرناٹک کی طرف۔ کرناٹک میں ایک بڑا سا کیک بنایا گیا، اس کیک میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو لکھا گیا اور لکھنے کے بعد اسے تلوار سے کاٹا گیا۔ کاٹنے کے بعد اس کیک کو چھینا جھپٹا گیا، جس کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بے حرمتی ہوئی۔ آپ سبھی جانتے ہیں نا کہ عید میلاد النبی کے نام پر ہر سال کچھ نہ کچھ گناہ کا کام اس میں شامل کیا جاتا ہے۔ آج ہم اسی ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں کہ ہر سال کوئی نہ کوئی گناہ کا اضافہ کیوں ہوتا چلا جا رہا ہے، اور میں آپ کو ویڈیو بھی دکھلاؤں گا کہ کس قدر مسلمانوں نے عید میلاد النبی کے نام پر اسلام کا مذاق بنایا اور اس چیز کا ایک تماشا بنا کے رکھا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ ہر سال اس طریقے کا گناہ کے کام میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے اور کیسے اس بدعت کو ہم ختم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ دوستو، کہیں پہ کیک کاٹے گئے، کہیں پہ ڈانس کیا گیا، کہیں پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بے حرمتی کی گئی، کہیں بینڈ بجائے گئے اور کہیں پہ لڑکیوں کو جلوس میں شامل کیا گیا۔ جیسے ہی عید میلاد النبی آتا ہے، ہر سال کچھ نہ کچھ گناہ میں اضافہ ہو جاتا ہے، ہر سال کچھ نہ کچھ یہ لوگ نیا کرتے ہیں۔ اور بدعت کی تعریف بھی یہی ہے، بدعت کی خاصیت ہی یہی ہے کہ بدعت وہ ہے کہ ہر سال اس میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہوگا۔ جیسے انہوں نے پہلے عید میلاد النبی کی شروعات جب کی تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم عید میلاد النبی اس لیے مناتے ہیں کہ اس دن پیارے نبی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تھے، ہم پیارے نبی کی سیرت نوجوانوں کو بتائیں گے، پیارے نبی کی قربانی، پیارے نبی کی تعلیمات مسلمانوں تک پہنچائیں گے اور ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کریں گے، غریبوں کو کھانا کھلائیں گے۔ لیکن پھر دھیرے دھیرے کیا ہوا، انہوں نے اس میں لائٹ کا اضافہ کیا، ہر گھر میں جھنڈا لگانا انہوں نے شروع کیا۔ اس کے بعد انہوں نے 1921 کے بعد جلوس نکالنا شروع کیا۔ جب جلوس سے بھی ان کا من نہیں بھرا تو انہوں نے جلوس میں ڈی جے کا اضافہ کیا۔ ڈی جے سے بھی جب ان کا من نہیں بھرا، ان کا پیٹ نہیں بھرا، تو انہوں نے جلوس میں لڑکیوں کو شامل کرنا شروع کیا، اور لڑکیاں بھی ثواب کی نیت سے، ثواب سمجھ کر، نیک کام سمجھ کر اس جلوس میں وہ شریک ہوتی ہیں۔ اس میں مرد عورت ہوتی ہیں، مرد عورت کا اختلاط ہوتا ہے، لڑکے اور لڑکیوں کی نظریں ملتی ہے، ایک دوسرے سے جسم مس ہوتا ہے اور بے حیائی کے ساری حدود یہ لانگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے جس چیز کا اضافہ کیا وہ سن کر آپ کی روح کانپ جائیں گی۔ انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو ایک کیک پر لکھنا شروع کیا اور اس کیک کو انہوں نے کاٹا۔ کاٹنے کے بعد اس کو متبرک سمجھ کر کوئی چھین رہا ہے، کوئی جھپٹ رہا ہے، جس کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بے حرمتی ہوئی۔ صرف اسی میں بس نہیں کیا، بلکہ انہوں نے بینڈ بجانا شروع کیا، ناچنا شروع کیا۔ اسی طریقے سے ہر سال کچھ نہ کچھ گناہ کا کام انہوں نے اس میں شامل کرنا شروع کر دیا، اور آئندہ آنے والے سال میں بھی اسی طریقے کا کوئی نہ کوئی بڑا گناہ پھر اس میں شامل ہوگا۔ اب خود ہی فیصلہ کریں نا کہ لڑکیوں کا جلوس میں جانا، لڑکوں کا جلوس میں جانا، ایک ساتھ میلہ لگا کر جمع ہونا، یہ کہاں تک جائز ہو سکتا ہے؟ اب آئیے جانتے ہیں کہ اس بدعت کا خاتمہ کیسے ہو، کیسے ان چیزوں کو ہم ختم کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ ان جیسی چیزوں کو ختم کرنا ہے تو ان کے علماء کو آگے آنا ہوگا، انہیں یہ بتلانا ہوگا ہم نے جو عید میلاد منانا شروع کیا تھا اس کے اصل مقصد تھا نبی کی سیرت لوگوں تک پہنچانا، نبی کی تعلیمات لوگوں تک پہنچانا، نہ کہ برتھ ڈے منانا اور کیک کاٹنا، ڈانس کرنا، ڈی جے بجانا۔ یہ ہمارا مقصد نہیں تھا۔ اگر ان غلط چیزوں پر ان کے علماء نے روک نہیں لگائی تو آنے والے وقت میں اور ہی خطرناک معاملہ ہوگا، اور غلطی ان کے علماء کی بھی ہے۔ جتنا زور یہ جھنڈا لگانے پر، زور یہ ڈی جے لگانے پر، شور شرابہ کرنے پر، لائٹیں لگانے پر، جھنڈے لگانے پر کرتے ہیں،
اگر اتنا زور نبی کی سنتوں پر عمل کرنے پر دیتے تو شاید آج ہمارے معاشرے کی حالت اس سے بہتر ہوتی اور لوگ اسلام کو دیکھ کر، مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام قبول کرتے۔ اس پورے معاملے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ کیسے اس طریقے کی بدعت کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ روز بروز جو کیک کاٹے جا رہے ہیں، لڑکیوں کو جلوس میں شامل کیا جا رہا ہے، ڈی جے بجائے جا رہے ہیں، گانا، رقص و سرور کا جو معاملہ ہو رہا ہے پیارے نبی کے نام کا سہارا لے کر، کیسے ان چیزوں کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اصلاح کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔